بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچو جان، جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ جلدی سے اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ ننھی مسکرا ہاتھ میں قومی پرچم پکڑے اپنے چچو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ او بیٹا، صبح ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دراصل رات کو دیر تک چچو جان سارے گھر اور گلی میں لائٹنگ کر رہے تھے، اسی لیے دیر تک جاگتے رہے، اور اب ننھی مسفرہ نے آ کر اپنے پیارے چچو کو جگایا۔ اوہو، مسفرہ تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس لباس میں مسفرہ نے سبز اور سفید رنگوں سے بنی فراق پہنی ہوئی تھی اور پری لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں زوبی نے بھی دروازے سے منہ نکالا اور کہا، مامو جان جلدی سے فریش ہو جائیں، میں آپ کا ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں، اور چائے کے لمبے لمبے گھونٹ بھرتی کچن کی طرف چل دی۔ سائم باہر صحن میں دیکھا تو بچوں کی گہما گہمی تھی، ہر طرف شور شرابہ ہو رہا تھا۔ معاذ، انس اور حمر جھنڈیاں جوڑ کر لائنیں بنا رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ عنایا اور مسفرہ ہاتھ میں قومی پرچم پکڑے ملی نغمے گا رہی تھی۔ تعلیمی مراکز بند ہونے کی وجہ سے اس بار سائم نے بچوں کا پورا آزادی پروگرام گھر میں ہی ترکیب دیا تھا۔ حالات جیسے بھی تھے، بہرحال آزادی کا دن تو آخر منانا تھا، اس لیے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سائم نے رات ہی صحن میں شامیانہ لگوا دیا تھا تاکہ دن کو بچے یہاں جشن آزادی کا دن پورے جوش و خروش سے منا سکیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سائم نے اپنے کزن کے ہمراہ لائن میں اسٹیج بنایا اور باقی بچے سبز ہلالی جھنڈیوں کو جوڑ کر صحن سجاتے رہے۔ ارے اس مسفرہ کو روکو، ساری جھنڈیاں خراب کر رہی ہیں، معاذ نے چلاتے ہوئے کہا۔ مسفرہ اپنی دھن میں مگن عنایا کے ساتھ صحن میں باغ دور کر رہی تھی اور بے دھیانی میں جھنڈیوں کی لائن پر چڑھ گئی۔ کچھ جھنڈیاں اس کے پاؤں تلے آ کر پھٹ پڑی۔ مسفرہ کی ماما نے اس کو ڈانٹا، بری بات ہے بیٹا، جھنڈیوں پر پاؤں نہیں رکھتے، ان پر چاند تارے بنے ہوتے ہیں۔ معاذ اور انس گوند سے جھنڈیاں داغوں میں چپکا کر لائنیں بناتے جا رہے تھے، اور عبد الرحمن، عمر اور نور لائنیں سیدھی کر کے رکھو تاکہ ایک دوسرے سے الجھ نہ ہو اور گوند جلدی سے خشک ہو جائے۔ گوند کا بڑا پتیلا باجی اور زوبی نے صبح صبح یہ بچوں کو تیار کر دیا تھا۔ اب اس سے جتنی مرضی جھنڈیاں لگائیں۔ بی بی جان اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اب تسبیح کر رہی تھی اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بچوں نے پورے گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا دیا۔ صحن میں کچھ کرسیاں لگا دی، پھر اس پر سارے بچے تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سائم نے مائک میں کہا، سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے عمر کو اسٹیج پر بلایا۔ پھر عمر نے بلند آواز میں تلاوت کی اور پھر باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ بچوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، گھروں میں رہ کر بور ہو رہے تھے۔ عید الاضحیٰ گزرے کچھ دن ہوئے، عید پر بھی زیادہ ہلا گلا نہیں ہو سکا، تو سائم نے سوچا چلو 14 اگست آ رہی ہے، بچوں کے لیے گھر میں چھوٹی سی تقریب کا بندوبست کرتا ہوں۔ اور اب 14 اگست کا مبارک دن آ گیا۔ سائم نے فیملی کے چند لوگوں کو گھر میں اکٹھا کر لیا، جن میں بچے، بوڑھے، جوان سب نے شمولیت اختیار کی۔ عنایا کی آنٹی مسرت نے اپنی پرانی دوست نسرین کو بھی اس کے بچوں کے سمیت انوائٹ کیا، وہ بھی چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرے آنا فانا پہنچ گئی۔ بچے باری باری اسٹیج پر جاتے اور ملی نغموں اور تقریر سے سب فیملی ممبر کو محفوظ کر رہے تھے۔ گھر کی بڑی خواتین نے کھانے پینے کا بھی اہتمام کر لیا۔ قربانی کا گوشت پڑا تھا، زوبی نے اس سے مزیدار پلاؤ تیار کیا۔ آپا نسرین اور ہاشم نے مل کر پکوڑے سموسے تل لیے۔ عنایا کے چھوٹے ماموں جمشید نے کافی مقدار میں کولڈ ڈرنک اور آم کی پیٹیاں لا دی۔ یوں ایک پرکیف تقریب کا انتظام ہو گیا۔ اب انس اسٹیج پر آ کر تقریر کرنے لگا اور سب خوشی سے سننے لگے۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے، آزادی کا دن، جس کے لیے نہ جانے کتنی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، تب ہمیں حاصل ہوا اپنا پیارا وطن پاکستان۔ اگست 1947 میں برے صغیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ایک علیحدہ وطن کا تحفہ نصیب ہوا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو کشمیر اور فلسطین کو دیکھیے، جہاں آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ وہ آج بھی آزادی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔
غلامی سے بدتر کوئی چیز نہیں، یہ انسانی فطرت کو اعلیٰ ترین اوصاف سے محروم کر دیتی ہے، ان سے بصیرت چھین لیتی ہے۔ آزادی قدرت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کی قدر کریں۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں، سب مل کر دعا کریں اپنے ملک کی خیر و سلامتی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل گھڑی سے آزادی دلائے اور حالات پھر سے ویسے ہو جائیں، تعلیمی مراکز کھل جائیں۔ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو سرسبز، خوشحال اور قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ تالیوں سے پورا پنڈال گونج اٹھا اور انس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بی بی جان بہت خوش ہوئیں، انہوں نے اس تقریب کو بہت سراہا اور سب کو داد دی کہ انہوں نے ایسا خوبصورت پروگرام گھر میں ترتیب دیا جس میں بچوں کا جوش و ولولہ عروج پر تھا۔ زوبی آپا مسرت اور آپا نسرین نے فریشمنٹ کا سارا سامان سرو کیا اور یوں خوبصورت تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ سب بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں۔